Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 508. 6th of February 1988, wise in Baitul Khayal Denison Jamaat Khanum of Toronto. Ya Ali Madad. साजन के घर जाइए, भाई साजन के घर जाइए, अने साथ न लीजिए कोई रे, भाई साथ न लीजिए कोई, पीछे फेरना दे پہ صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ ہمارے مذہب کی کتابوں کے اندر وہ کتابیں کہ جو ہمارے پیروں نے اور ہمارے پیروں کی اولاد نے اور ہمارے بہت سے اماموں نے ہماری ہدایت کے لیے لکھی ہیں، اگرچہ بہت سا خزانہ ہم پاسٹ میں گنوا چکے ہیں، ریکارڈ نہیں رہے، پھر بھی آج لگ بھگ 1.25 جتنی کتابیں اس شاستر میں سے ابھی بھی ملتی ہیں۔ ان تمام کتابوں میں سے آپ اس کی کبھی سلیکشن کرو، ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جن کتابوں کے اندر ہمیں تواریخ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اسماعیلی مذہب کی اشاعت اور اس کی پروپیگیشن کا ہمیں نشان ملتا ہے، جیسے کہ پیشمس کی من سمجھانی اور ستوینی کی ویل۔ ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جن کے اندر بہت بڑی سائنس کی چیزیں ہیں، فزکس کی اور جیوگرافی کی باتیں ہیں، اور ان کے اندر بعض ایسی جگہوں کے اوپر ہمیں اپنے بدن کی انٹرنل اور آؤٹر میٹرز، جس کو ہم بایولوجی کہتے ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ نکلن کی گیتا میں 600 سے زیادہ ہمارے پاس گنان ہیں کہ جن گنانوں کے اندر الگ الگ گنانوں میں دنیا کی باتیں بھی ہیں، دین کی باتیں بھی ہیں، خدا کی محبت کی باتیں بھی ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایتھکس سکھائے گئے، مینرز سکھائے گئے، اور ہمیں بہت سی قسم کی ہدایتیں دی گئیں، اور ان گنانوں کے اندر بہت سی فورکاسٹ اور پریڈکشنز ہیں۔ پھر ایسی کتابیں یہ بھی ہیں جیسے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے اندر انسان سرشار اور مست ہو جائے، اور بڑی ڈیپ نالج ملتی ہے، صدر دین کی بوچھ نرنجن جیسی۔ عبادت سکھانے کے طریقوں کے اندر یہ شمس کا برہم پرکاش ہے کہ جس کے اندر ایسے اچھے سٹل
طریقے کے ساتھ اس شمس نے ہمیں عبادت کی طریقے بتائے. ویراگ اور دل کے اندر اس دنیا سے ڈیٹیچمنٹ سکھانے کے لیے، فقیری اور مسٹسزم سکھانے کے لیے، صوفی طریقہ کہ جس سے انسان کا دل نرم ہو جائے اور انتکرن کلین ہو جائے، ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جس طرح سے یہ من سمجھانی، اور میں نے یہ پاٹھ اس میں سے آپ کو سنایا. 222 پیج کی یہ کتاب اگر آپ پڑھیں اور اس کو سمجھ بھی سکیں، کیونکہ اس کی جو زبان اور بھاشا ہے 500 برس جونی ہے، پوروی زبان ہے، ہندی اور اردو سے ملتی جلتی ہے، عربی، فارسی، سنسکرت وغیرہ کے بہت سے الفاظ ہیں. لیکن جب ہم ستوینی پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ راگ سے پڑھا جائے کہ اس کا راگ بھی اس طرح سے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ جو غرانی ہے وہ پیور بھیروی کے اندر سے پائی گئی. انڈین راگاؤں کے اندر بھیروی ایک ایسا راگ ہے کہ جو آدھی رات کے بعد گایا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ پربھاتیہ مکس کیا جائے صبح کے وقت تو انسان کو بہت مزہ آتا ہے. دیکھو یہ نور ویلا نور پیو کریو من آنند جی اوپ ویلا راکھو شاہ پیر سو سبند جی تم جاگو جاگو بھائیڑا رائنا وہانیاں جی. یہ صبح کے راگ ہیں، مگر یہ جو ستوینی ہے آدھی رات کے وقت اور پرٹیکولرلی صبح کی پروڑیے، یہ وقت جو ابھی ہے کہ سورج نہ نکلا ہوئے، ڈے بریک نہ ہوا ہوئے، اس وقت آپ یہ جو ستوینی پڑھو، پہلے اپنے گھر میں پڑھو. کچھ دنوں کے بعد آپ کے بدن کے اندر ایک قسم کی الیکٹریکل شاک لگیں گے، اتنے آسان اور سہلے طریقے سے کہ آپ فیل ضرور کرو گے. آپ کو ایک کرنٹ کی طرح محسوس ہوگا، دل نرم ہو جائے گا. اور اس کے اندر بڑی ہدایتیں دی گئی. بیت الخیال کی بابت کے اندر یہ جو میں نے پاٹھ پڑھا کہ ساجن کے گھر جائیں ساتھ نہ لیجیے کوئی، پیچھے پھر نہ دیکھیں، جو ہونی ہوئے سو ہوئے، ایسے الفاظ ہیں، مگر اس کے اندر معنی اور بھید اتنا ہے کہ بیت الخیال کی بیٹھک کرنے کا اس میں طریقہ ہے. حضرت امام فرمایا تم جب عبادت کے لیے بیٹھو تو تم تمام دنیا کے سب خیالات کو بالکل چھوڑ دو، بند کر دو. اسی چیز کو جو امام کا فرمان ہے یہ اس پاٹھ کے اندر اس طرح بتایا کہ جب تم اپنے دوست کے گھر جاؤ، سب سے بڑا دوست تو مولا ہے، اور اسی کو گنانوں کے اندر ساجن کہا گیا، مولا کو بالم کہا گیا، مولا کو پریمی کہا گیا، مولا کو بڑے بڑے ناموں سے یاد کیا گیا. کہیں اس کو پیا کہا، کہیں پیو کہا، کہیں شام کہا، کہیں شاہ کہا. بہت سے طریقوں سے پیروں نے اپنے مولا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. جیسا کہ شام کو آونتا جو کہے تا کو لاکھ ودھائی. اب یہ شام شری کرشن نہیں، سنسکرت تو نہیں، لیکن پراکرت میں شام کہتے ہیں جس کو ہم پیار کریں. انگلش میں کہتے ہیں بیلوڈ. جو ہمارا بیلوڈ ہے، جس کو ہم پیار کرتے ہیں،
اس کو شام کہا گیا. حالانکہ شام کا مطلب ہے ڈارک، گہرے رنگ کا. کرشن کا ایک لقب بھی ہے. لیکن جہاں گھنانوں کے اندر شام کا نام آتا ہے وہ جو اشارہ ہے وہ کرشن کی طرف نہیں، اس کا مطلب ہے محبت والا، جس کو ہم پریم کریں. شام تنا ابھیاگت آوے ویرا، تن کو میں لاگوں گی پیا او جی رے بھیا. جب محبوب کا کوئی آدمی آوے، یہاں شام کا مطلب کرشن نہیں، اس کا مطلب ہے محبوب، پیارا. پیارے کی طرف سے جب کوئی آدمی آوے تو اس کی اتنی عزت کرو، اس کے پاؤں پڑو. اس سارے گنان کے اندر جو پیر صدرالدین نے فرمایا، اس گنان کے اندر مولا کی طرف سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی کس طرح سے عزت کرنی اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا، اس گنان کے اندر لکھا ہوا ہے. تاپے اٹھی تنے بیسن دیجے ویرا، آپے اٹھی تنے بیسن دیجے ویرا، سوہی تمارو دھرم لکھیا ہو جی رے بھیا. تمہارا ڈیوٹی، فرض یہ ہے. دھرم کہتے ہیں فرض کو. دھرم کا مطلب رستہ بھی ہے. تو پھر کہتے ہیں تمہارا یہ فرض ہے کہ جب اس شام کا ابھیاگت، اس کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان تمہارے پاس آوے، اٹھ کے اس کی عزت کرو، اس کو جگہ پہ بٹھاؤ، اس کے پاؤں دھلاؤ، اس کا سر دھلاؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کو آرام سے سلاؤ اور ٹھنڈی ہوا دو اس کو، اور اس کے سامنے گنان اور ایمان کی تعریف کرو. جیسا کہ چار ستیوں شہنا منگل گاوے ویرا، چاروں ستیاں مولا کی تعریف کریں. موتیڑے چوک پوریا ہو جی رے بھیا. موتیڑے کا مطلب پولز نہیں. موتیڑے چھوٹے پھول ہوتے ہیں جو جسمن کی فیملی ہے. اردو میں پاکستان کے اندر اس کو موگرا کہتے ہیں، اس کو موتیا بھی کہتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں موتیڑے چوک پوریا، تم یہ خوبصورت خوشبو والے یہ جو پھول ہیں یہ لے کے اس سے اس کو ودھاؤ. تو اس طرح ہمارے گنانوں کے اندر بے حساب علم، بے حساب ہمارے لیے ہدایتیں، بہت سے مینرز، ایتھکس، طریقے ہم کو بتائے گئے. تو ساجن کا مطلب ہے مولا، جس کو ہم پیار کرتے ہیں. کہ جب تم مولا کے گھر جاؤ اپنے ساتھ کسی کو مت لے کے جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے بیوی بچوں کو مت لے جاؤ. یہ ہے مسٹیسزم کہ جس میں یہ کہا ہے کہ جب مولا کے گھر پہ جاؤ یعنی کہ تم بیٹھ کے مولا کی عبادت کرو تو تم اپنے ساتھ کسی بھی خیال کو، دنیا کے کسی بھی وچار کو، دنیا کی کوئی بھی چیز کو یاد مت کرو، اپنے ساتھ اس کو مت لے کے جاؤ. ساتھ نہ لیجیے، کوئی پیچھے پھر نہ دیکھیے. پاسٹ میں جو کچھ کر چکے ہو، 1 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے جو کچھ بھی تمہارا ٹائم گزر کے اب تک آ گیا، تو پاسٹ کی کوئی بھی چیز کو یاد مت کرو. اب آگے دیکھو جو ہونے والا ہے وہ ہوئے. اپنے دنیاوی خیالات کو بند کر دو. اپنی کی ہوئی چیزوں کو یاد مت کرو. بیوی، بچے، مال، دولت، گھر، دکان، مکان، کچھ بھی چیز ہے کسی کو یاد مت کرو. اکیلے جاؤ. اکیلے جانے کا مطلب یہ ہے کنسنٹریٹ کرو، دھیان لگاؤ. مولا نے جو تمہیں بخشش بخشی ہوئی ہے، یہ جو گرو منتر ہے، یہ جو اس میں اعظم ہے، یہ بیت الخیال کا جو بول ہے، اس کے اوپر یہ بول، حقیقت میں یہ بول ہی ہمارا ساجن ہے. بیت الخیال کا جو بول ہے وہ حقیقت میں امام کا نور کا نام ہے.
امام کے ظاہری نام بھی ہیں، جیسے کہ ہمارے علی مولا علی سے لے کے امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ تک ہمارے 49 اماموں کے جو بدن تھے ان کا بھی ایک نام تھا نا. حضرت امام کا نام ہے کریم، لیکن یہ کریم اس کے نور کا نام نہیں. اگر ہم کہیں کہ مستنصر باللہ تو امام مستنصر باللہ کے زمانے میں ان کے بدن کا نام تھا، لیکن نور کا نام تو کچھ اور ہے. تو اس طرح سے حضرت امام کی جو ظاہری بدن مبارک ہے وہ ہمارے اور امامت کے نور کے اندر ایک لنک ہے. حضرت امام کا جو بدن مبارک ہے وہ بھی بڑا پاک ہے. ساری تمام خدا کی کریشن میں میٹیریلی جتنی بھی چیزیں بنی ہیں ان تمام میٹیریل چیزوں کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ سب سے اچھی جو پیورسٹ چیز جو ہے، جو پاک ہے، تو وہ حضرت امام کا بدن باڈی مبارک ہے. مگر نور اور چیز ہے. مولانا حضرت امام کا بدن جو ہے یہ انسانی فطرت کے جو قاعدے قانون بنا رکھے ہیں ان کے اندر وہ سبجوگیٹ ہے. یعنی امام کا بدن پیدا بھی ہوتا ہے، بچپن پاس کر کے جوان ہوتا ہے، جوانی پاس کر کے بوڑھا ہوتا ہے. امام کے بدن کو کھانا بھی چاہیے، آرام بھی چاہیے، اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، اس کو پیڑا بھی ہوتی ہے، اس کو کاٹو تو لہو بھی نکلتا ہے، اور ایک دن یہ بدن گزر بھی جاتا ہے، اس میں سے جان نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے. بدن جو ہے وہ ایک کپڑے کی طرح ہے. بیت الخیال جو ہے اس کے اندر وہ ہائی کلاس کی چیزیں جو نور سے تعلق رکھتی ہیں، جو انسان کے اس عالم سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس عالم میں سے حقیقت میں انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں. خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الباری. باری کا مطلب ہے آتما کو پیدا کرنے والا، کریٹر آف دی سولز، اس کو کہتے ہیں باری. خدا کے ناموں میں الباری ایک نام ہے. اور روح کو پیدا کرنے والا، ہماری جو روح ہے وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے نکلی، اور خدا کا جو حکم ہے، خدا کا جو امر ہے وہ امر نور ہے. ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے بڑی حکمتیں کی. ہمارے بدن کے اندر مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے. اور ہوا، آگ، پانی میٹر سے اوپر، جس کو ہم سپر میٹر کہتے ہیں یا جس کو ہم میٹا فزکس کے حساب سے لیتے ہیں کہ بھئی بیونڈ میٹر کچھ ہے، تو وہ چیز بھی جس کو سنسکرت زبان کے اندر، ہمارے گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے اس کا نام آکاش رکھا. آکاش وہ چیز ہے کہ جو تمام میٹیریل وستو سے اونچی ہے. اس آکاش کو گیس کی طرح مانو، اور حقیقت میں یہ آکاش گیس کی طرح ہے، ایتھر کی طرح ہے کہ ایتھر گیس بھی نہیں مگر گیس سے سپر بھی ہے. تو یہ جو آکاش ہے اس میں سے خدا نے ہماری لائف فورس بنائی جس کو ہم جیو کہتے ہیں. جیو میں اور آتما میں فرق ہے. سول جو ہے وہ جیو نہیں، اور جیو جو ہے وہ سول نہیں. جیو ایک فورس ہے، لائف فورس، کہ جو درختوں کے اندر، ویجیٹیشن کے اندر، گھاس کے اندر، جانوروں کے اندر، انسیکٹس کے اندر، بیکٹیریا کے اندر جیو ہے جو چلتے ہیں. تو یہ جیو انسان کے اندر بھی ہے. تو پیر فرماتے ہیں جیوڑو آکاشی. ہمیں جو آج سائنس میں بہت سی چیزیں دریافت کی ہیں، ہم کو سینکڑوں برس پہلے ہمارے پیروں نے ہمیں بتایا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے پیروں کا خزانہ تجوری کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ اندر بے حساب دولت پڑی ہوئی ہے. وہ تجوری بند ہے، چابی کھیسے میں ہے، اور باہر ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ارے تم تو بادشاہوں سے زیادہ امیر اور دولت مند ہو، لیکن سمجھ نہیں چابی کس طرح سے پھرائی جائے. پھر کہتے ہیں جیوڑو آکاشی. یہ تمہارے اندر جو جیو ہے، یہ جو لائف فورس ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں،
جس کو ہم حیات کہتے ہیں، یہ چیز آکاشی ہے، میٹیریل نہیں، کہاں سے آئی ہمیں پتا نہیں، لیکن میٹر نہیں ہے، یہ سپر میٹر ہے۔ تو اس کے اندر ہمارا جیو ہے، یہ جیو ماں کے پیٹ میں سپرم کی شکل میں داخل ہوتا ہے اور ماں کے خون سے اس کو پرورش ملتی ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نکلتے ہیں۔ اس کے اندر خدا نے تمام ایک بلو پرنٹ لکھ کے اس سپرمٹوزا کے اندر جو انسان کی باڈی بنتی ہے، اس میں اس کی ناخن کی شیپ کیا ہوگی، بدن پہ بال کتنے ہوں گے، آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، بدن کے تمام جتنے بھی اس کے بھاگ ہیں، اس کے لمز ہیں، اویو ہیں، وہ ان کی تمام کی سائز کتنی ہوگی، اور یہ بچہ جب جوان ہوگا تو اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اور اس کا وزن کتنا ہوگا، یہ تمام چیزیں اس جرم کے اندر ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں کنسیو ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکمتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو خدا کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی طاقت، اس کی عقل، اس کی انٹیلیجنس، ہم سوچ کے حیران ہوتے ہیں، اوہ خدا تعالیٰ ایسے کمالات کرتا ہے۔ صرف ایک بچے کی پیدائش کا آپ خیال کر لو کہ کس طریقے سے خدا اس بوند میں سے، لہو کی ایک بوند میں سے انسان بناتا ہے، انٹیلیجنس دیتا ہے۔ جیو تو ہے ہی، 16 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو خدا اس کے بدن کے اندر روح اتارتا ہے، جیو تو پہلے سے ہے۔ اگر جیو نہ ہوئے تو بچہ کنسیو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہی بچہ، یہ جو ایمبریو ہے، 16 ویک جب ہوتے ہیں تو اس میں آتما اترتی ہے، روح آتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بچہ جو ابھی تک ایک مردے کی شکل میں تھا، یعنی مردہ تھا نہیں، مگر کچھ بھی اس کے اندر ہل چال کوئی چیز نہیں تھی، انٹرنل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لیکن جس دن روح داخل ہوتی ہے تو ہارٹ کی بیٹ شروع ہوتی ہے، اور یہ ہارٹ کی بیٹ حاملہ ماں کو محسوس ہوتی ہے کہ ابھی ہارٹ بیٹ شروع ہو گیا، ماں کے کان اس کو فیل کرتے ہیں۔ جب فرسٹ ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے، وہ ٹائم ہے کہ اس کے اندر آتما آوے، یہ چیزیں گنان میں لکھی ہوئی ہیں۔ آتما کیا ہے؟ آتما خدا تعالیٰ کے نور میں سے ہے، آتما ایک نورانی چیز ہے، لیکن وہ 16 ویک تک ٹھہرتی ہے۔ اس بچے کو 16 ویک ہو جاتے ہیں، پر 16 ویک ٹھہرنے کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ بچے کا جو برین ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ اس میں انٹیلیجنس کا سیڈ آ جاوے، انٹیلیجنس کا، عقل کا، بدھی کا سیڈ آ جاوے۔ بدھی کی جو نیوکلیس ہے وہ اس کے برین کے اندر جب آ جاوے تو پھر آتما اترتی ہے۔ کیوں؟ جیو کا مکان ہارٹ ہے، لیکن آتما کے رہنے کی جگہ انسان کی عقل ہے، بدھی ہے۔ جیو اور آتما کا جو تعلق ہے وہ تھرو مائنڈ ہے۔ اس مائنڈ کو ہمارے گنانوں میں من کہا۔ اس من کے اندر خدا نے بڑی پاور رکھی۔ من بہت طاقت والا ہے۔ خدا کی جتنی بھی کریشن ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، یہاں بھی، اوپر بھی، خدا کی بیسٹ کریشن جو ہے وہ ہیومن برین ہے۔ اس برین کے اندر انٹیلیجنس ہے، اس انٹیلیجنس کے اندر آتما ہے۔ دیکھو، میں نے آپ کو عرض کی، ہمارے بدن میں مٹی بھی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، آکاش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نور ہے۔ آتما جو ہے وہ نور ہے، لیکن پھر میٹر، سپر میٹر اور نور کے بیچ میں ایک اور سٹیج ہے۔ اس سٹیج کو ہم عقل کہتے ہیں، انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ یہ جو عقل ہے بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ آج دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے عقل سے ہوتا ہے۔ خدا نے بہت ہی کمال کیے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھو دینداروں،
इससे भी ऊपर की चीजें हैं। दुनिया में 5 बिलियन आदमी हैं, सबके पास एक सरीखी अक्ल नहीं, सबकी अक्ल जुदी जुदी है। दुनिया के अंदर खुदा ताला ने ऐसी चीजें रखी हैं कि अगर स्टडी की जाए, ख्याल किया जाए, तो हमें पता लगता है खुदा ताला कितना बड़ा है। हज़रत इमाम फरमाते हैं, तुम अल्लाह का ख्याल करो और ये ब्रह्मांड यानी सारी क्रिएशन यूनिवर्स का ख्याल करो, तो वो उससे बियॉन्ड है। एक नहीं, 10 यूनिवर्स का ख्याल करो, 100 का करो, 1000 का करो, 2000 यूनिवर्सेस का ख्याल करो, हज़रत इमाम फरमाया वो फिर भी उससे ऊंचा है, बियॉन्ड है उससे। ये चीजें हमें अक्ल से, आत्मा की शक्ति अक्ल के साथ है, उससे हमें पता लगता है। अक्ल डेवलप की जा सकती है इबादत के थ्रू से। बिल्कुल जाहिल आदमी कि जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको बिल्कुल लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, कभी स्कूल नहीं गया, मगर इबादत करके वो आगे पीछे की सब बातें जान सकता है। इबादत करके बदन इधर है, लेकिन अपनी रूह को निकाल के चांद तक पहुंचता है। बदन इधर है, वो सूरज के नजदीक भी जाता है और जलता नहीं, क्योंकि मैटर है ही नहीं कि सूरज उसको जला सके, वो तो रूहानी हिसाब में जाता है। सूरज के अंदर घुसता है और सूरज के अंदर क्या हो रहा है वो देखता है। बदन यहां पड़ा है, एक सिल्वर कॉर्ड जो है लाइफ जारी रखने के लिए, उस आत्मा और इस बदन के अंदर जो जीव है उसमें एक कॉर्ड है, ये लिंक चालू रहती है। इस लिंक की कोई हद नहीं। अगर 10 लाख या 10 करोड़ या 10 बिलियन माइल्स जाना है तो भी ये लिंक चलती रहेगी, और ये आदमी दूसरी दुनियाओं की सैर करके वापस आ सकता है। यही मेराज थी रसूल पाक को कि 7 आसमान और उसके बाद 10वें आसमान तक गए। 7 आसमान और 10 आसमान। 7 आसमान तो ये कि हमारी इस सोलर सिस्टम के जो बड़े बड़े 7 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स की सैर की भले साइंस को पता नहीं, किसी दिन आएगा कि साइंस ढूंढ लेगी। जैसे कि 900 बरस पहले पीर शमस ने एटम बम का जिक्र किया है। 900 बरस पहले, उस वक्त कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ था कि जिसने कभी ये ख्याल किया होवे कि एटम बम बनेगा। 100 बरस पहले भी किसी साइंटिस्ट को ख्याल नहीं था, लेकिन हमारे विज्ञान के अंदर पीर शमस ने अणु ना गोला पढ़ से, अणु कहते हैं एटम को, गोला कहते हैं गोले को, बम को। हमारे पीरों ने बहुत सी हिकमतें लिखी हैं। हमको गिनानों में से पता लगता है कि ये तमाम जो प्लैनेट्स हैं, पर्टिकुलरली 7 प्लैनेट्स, इसमें लाइफ है। भले वो लाइफ प्रिमिटिव स्टेज में होवे, जैसे कि बैक्टीरिया हमको आंख से नहीं दिखते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए और पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। मैंने खुद ने ऐसा बहुत सी अपनी एजुकेशन के टाइम के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम में बैक्टीरियाज देखे हैं कि जो 5000 गुना बड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होवे, तब हम उसका हाल देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, जुदे जुदे उसके रंग देखते हैं, उसकी चाल देखते हैं, आदमी हैरान होता है। तो बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आते, मगर वो लिविंग थिंग्स हैं। इसी तरह से हमारे बदन के जो सेल्स हैं वो हमें नहीं दिखते। कभी ऐसा हाथ फिरा दो जोर से तो हजारों सेल्स निकल जाते हैं हमारे हाथ में से, हालांकि हमें कुछ नजर नहीं आता। तो इस तरह से इन प्लैनेट्स के अंदर लाइफ है। ये लाइफ कभी किसी दिन डेवलप होगी। और हमको ये भी कहा गया कि सिर्फ इस जमीन के ऊपर ही लाइफ नहीं, खुदा ताला का ये जो यूनिवर्स है इतना बड़ा है, बहुत से ठिकाने लाइफ है, अलग अलग शक्लों में है। हमारे जैसी नहीं, हमारे से कम भी है, हमारे से ज्यादा भी है। ये हकीकतें हमें अपनी इबादत में से मिलती हैं। और हमारे पीरों ने इबादत की। पीर तो इमाम की फैमिली में से ही होते हैं।
حضرت امام کی فیملی کے باہر پیری جوما کسی کو نہیں ملتا، اس لیے پیر جو ہیں وہ آل رسول ہیں، ان کے اندر نبوت کا نور ہے، اور پیر ایکچولی ہمارا مرشد ہے، وہ پیر ہے، امام ہے وہ اللہ کا نور ہے، پیر ہے وہ نبی کا نور ہے۔ پیر ہم کو امام کی شناخت بتاتا ہے۔ یہ جو بیت الخیال کا بول آج ہم حضرت امام کے پاس جا کے لیتے ہیں، امام بول نہیں دیا کرتا، بول کا دینا پیر کا کام ہے، لیکن حضرت امام پیر بھی ہے، شاہ بھی ہے۔ حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں پیری جوما علی شاہ کے پاس تھا، تو بیت الخیال کا کام علی شاہ کرتے تھے، مولانا حسن علی شاہ نہیں کرتے تھے۔ علی شاہ ماں باپ جب امام بنے تو پیری جوما اپنے بیٹے شہاب الدین شاہ کو دیا، تو علی شاہ ماں باپ بیت الخیال کا کام نہیں کرتے تھے، پھر شہاب الدین شاہ کرتے تھے۔ امام سلطان محمد شاہ نے پیری جوما اور صاحبی جوما دونوں اپنے پاس رکھے، اس لیے وہ بیت الخیال کا کام کرتے تھے۔ آج حضرت امام کے پاس بھی پیری جوما بھی ہے، صاحبی جوما بھی ہے، اس لیے حضرت امام جب ہم کو بول دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس وقت پیری جوت میں ہوتا ہے، لیکن امام کی جوت ساتھ ہوتی ہے۔ پیر کی جوت اکیلی کبھی نہیں ہوتی، امام کی جوت ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، لیکن کام پیر کرتا ہے، ہدایت پیر کرتا ہے، دورولی پیر دیتا ہے، واضح پیر کرتا ہے۔ ہم کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو کچھ بھی ہے، دنیا میں کس طرح چلنا، دین میں کس طرح چلنا، یہ پیر سکھاتا ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے گنان پڑے ہوئے ہیں۔ اور امام کے جومے میں آ کے بیٹھ جائے، دینداروں ہماری طاقت نہیں کہ ہم موو بھی ہو سکے، ہم آنکھ بھی پھیرانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کا تیج، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کی جو گلوری ہے ہم سہن نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام کبھی بھی اکیلا امامت کی جوت میں جماعت میں نہیں آتا، ہماری طاقت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیر تھے، موسیٰ نبی پیر تھے، کیونکہ نبوت کا جو درجہ ہے وہی پیری درجہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب موسیٰ نبی جو ان کو کہے کہ ہاں دیکھا ہے، کیونکہ وہ تو نبی ہے نا، تو نبی تو اللہ کے نور سے ایک ہوتے ہیں، اور اگر جو موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تو وہ پوچھیں گے پھر وہ کیسا ہے، کہاں ہے، بہت سی باتیں کریں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو عرب پوچھتے تھے، یا نبی اللہ کیا ہے؟ ابھی حضور کو جواب تو آتا تھا، لیکن سوچنے پڑے کہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، کیونکہ ان کی عقلوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ سمجھ سکے۔ تو حضور خاموش ہوئے تو وہی نازل ہوئی، اے محمد ان کو کہو اللہ جو ہے وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اللہ جو ہے وہ زمین آسمانوں کا نور ہے، اور اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ دیوار کے اندر کوئی ایسا گوکھلا ہوئے، پرانے زمانے کے اندر الیکٹرک بتیاں تو نہیں تھی نا، تو تیل کی بتی جلا کے دیوار کے اندر جس طرح ایسا کوئی تھوڑا سا جگہ ہوئے وہاں اس کو رکھ دیتے تھے تاکہ سب جگہ اس کی روشنی پہنچے، اس کو گوکھلا کہتے ہیں۔ وہاں ایک لیمپ پڑا ہوتا ہے، لیمپ کے اوپر ایک کور ڈالتے ہیں کانچ کا تاکہ ہوا لگنے سے لیمپ بجھ نہ جائے۔ تو خدا تعالیٰ نے مثال دی ہے، پہلے فرمایا اللہ جو ہے زمین آسمانوں کا نور ہے، اور پھر فرمایا اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ جیسے دیوار کے اس گوکھلے میں ایک لیمپ پڑا ہوئے، اس لیمپ کے اوپر ایک کانچ کا کور ہوئے، اور لیمپ کے اندر روشنی جلتی ہے، اس کے اندر جو تیل ہے وہ تیل جلتا ہے، لیکن وہ تیل معمولی نہیں، وہ تیل ایسے جھاڑ کا تیل ہے کہ نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے، اور
جب وہ جلتا ہے تو اس کو کوئی دیا سلائی سے بتی سے جلایا نہیں گیا، یعنی باہر کی آگ سے لیمپ کو جلایا نہیں گیا، لیمپ بجھ جاتا ہے تو ہم ماچس لے کے اس کو جلاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی یہ جو لیمپ جلتا ہے، اس لیمپ کو کسی باہر کی آگ نے اڈا نہیں، خود بخود جلتا ہے، اور اس کی جو روشنی ہے اس کانچ میں سے نکل کے جگمگاتی ہے، ستاروں کی طرح بہت اجالی والی ہے، اور اس کا تیج ایسا ہے، نورن علی نور، اس میں سے روشنی نکلتی ہی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسی مگم طریقے سے خدا نے اپنے نور کی حقیقت بیان کی۔ جو عقل والے تھے، جو عبادت والے تھے، رسول اکرم کے پاس بیٹھ کے ہدایت پایا کرتے تھے، انہوں نے اس آیتوں سے بہت مزہ اٹھایا، اور ان کو پتہ لگا۔ کسی ایسی محفل کے اندر رسول اکرم کو پوچھا گیا، یا نبی یہ روح کیا ہے؟ تو حضور پھر خاموش رہے کہ میں ان کو کس طرح سمجھاؤں، اور اللہ کا حکم کا انتظار کیا تو وہی نازل ہوئی، اے محمد ان کو کہو الروح من امر ربی، جو روح ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے، کیونکہ روح کو سمجھنے کی طاقت نہیں، جیو کو سمجھنے کی طاقت نہیں۔ ان عربوں کے اندر جاہل تھے، کٹھور تھے، وائلڈ تھے، ان کو یہ سٹل چیزیں نہیں سمجھائی جا سکتی، مگر ان لوگوں کے اندر جو اعلیٰ قسم کے سمجھدار انٹیلیجنٹ لوگ تھے، ان کو رسول اکرم دروازہ بند کر کے عبادت سکھایا کرتے تھے، نیاز نکال کے پلایا کرتے تھے، کھجوروں میں سے اپنے ہاتھ سے گٹھلی جو ہے اندر کے سٹون، رسول اکرم خود اپنے ہاتھ سے وہ سٹونز جدا کرے اور باقی کھجور رہ جاوے تو ہاتھ سے اس کو مسل کے سیرے کی طرح بنا کے یہ سکریت کے طور پہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم کی وہ تمام باتیں آج ہمارے پاس ہیں، مسلمان بھول گئے، انہوں نے امام بھی چھوڑ دیا، محمد کا نام رکھا، باقی محمد کی چیزیں بھی چھوڑ دی۔ وہ عبادت کی چیزیں تھیں جو نبی دروازہ بند کر کے زید بن ارقم کے گھر کے اندر سٹارٹنگ میں مدینے کے آنے سے پہلے مکہ میں شروع کرتے تھے، اور اس میں 40 آدمی سے زیادہ نہیں تھے۔ زندہ ہمارا جو مذہب اسماعیلی طریقہ ہے، یہ دین اسلام میں سب سے اونچا اعلیٰ طریقہ ہے کہ جو خود رسول اللہ کے زمانے میں تھا، کیونکہ رسول اللہ پیر تھے، ہم کو سکھایا کرتے تھے، اور اس میں سے یہ نبی کے بعد حضرت علی کے زمانے میں امام حسن پیر تھے۔ اس طرح یہ پیری سلسلہ اور امامت کا صاحبی سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ زمانہ آ گیا اور امام مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس دو جامع کے اندر مولانا سلطان محمد کے اور مولانا شاہ کریم کے دونوں جامع میں پیری اور صاحبی جامع دونوں ساتھ ہو گئے۔ امام جب ہمیں بول دیتا ہے تو پیر کہتے ہیں یہ بول تمہارا پیر ہے، تمہارا پیر ہے، وہ بول ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ پیر ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، اب یہ کہا گیا کہ یہ بول تمہارا پیر ہے، تو پیر یعنی یہ بول آپ جب عبادت کرو گے تو یہ بیت الخیال کا بول آپ کو اندر سے سب کچھ سکھائے گا، آپ کے اندر کے دروازے، اندر کی لائبریری کھل جائے گی، آپ کو وہ علم ملے گا جو کتابوں میں نہیں ملتا، آپ کو وہ سمجھ آئے گی کہ جو کوئی بتا نہیں سکتا۔ بیت الخیال کے اس بول میں سے وہ چیزیں ملیں گی کہ زبان کی طاقت نہیں کا بیان کر سکے یا کسی کو سمجھا سکے۔ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ بمبئی آئے اور بیت الخیال کا بول دینے سے پہلے مولانا کھڑے ہو کے فرمان کیے۔ اس کے اندر مولانا لمبے فرمان ہیں، مگر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ جب تم برابر کنسنٹریشن کرو گے، جب تم اس بول کے اوپر برابر دھیان لگاؤ گے
اور تم اپنے دل کے اندر کریونگ کرو اس چیز کی پانے کی. تمہارے دل کے اندر اچھا اور خواہش ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. جیسے کہ یہ حضرت امام کے شبد نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی طلب کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کی طلب کرتی ہے. تو ماں باپ نے یہ کہے کہ تمہارے اندر کریونگ ہونی چاہیے. تو کریونگ کے شبد کو میں نے آپ کو سمجھایا بھوک پیاس کے طور پہ. ماں باپ فرمایا تمہارے اندر اس کی طلب ہونی چاہیے، کریونگ ہونی چاہیے. تو پھر کسی نہ کسی دن وہ مولا کسی وقت مہربان ہو جائے گا تو تمہیں بخشش دے گا. مولا فرمایا کہ جب تمہیں بخشش ملے گی تو تم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ بخشش بھلا کیا ہے. تم کو اس کی سمجھ بھی دی جائے گی، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر تم کسی سے پوچھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو کچھ ملا نہیں، خالی گپ بازی ہے. بہت سے لوگ ایسا کبھی کبھی مشنریوں کو، وائزین کو پوچھتے ہیں بھلا ہم کو ایسا ہوتا ہے، بھلا ہم کو ایسا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ماں بہن بھائی کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارے خیالات ہیں. کیونکہ امام یہ فرماتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیت الخیال کا جو بول ہے وہ ہمارا گرو ہے، یہی ہمارا مرشد اور پیر ہے. جب یہ بولے گا، اس کا نام اجپیا جاپ کیوں رکھا کہ جیب کے بغیر اس کا جاپ کرو. جاپ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تسبیح کرنے کے لیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ جاپ ہے. اس کو عربی میں تسبیح کہتے ہیں. لیکن یہ اجپیا جاپ ہے کہ جس کو زبان سے نہیں جپا جا سکتا، من سے جپا جاتا ہے. تو یہ من سے جب ہی جپا جاتا ہے تو اس کو، اس میں اعظم کو اس من کی زبان سے جب یاد کیا جاتا ہے تو یہ اسم اعظم ہمارے من کے اندر جہاں سے خیالات اور جہاں سے شبد، جہاں سے انفارمیشن، جہاں سے نالج شروع ہوتی ہے اور وہاں اس مقام کو ٹچ کرتا ہے تو اندر ہم کو ساری نالج ملتی ہے. ہم کو وہ چیزیں دکھتی ہیں، ہم کو وہ چیزیں سنائی دیتی ہیں، ہم کو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے کہ جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں، کبھی سمجھی نہیں. اور انسان حیران ہوتا ہے اور خوشی ہوتا ہے مولا نے مجھ کو یہ بتایا. وہ اندر سے نکلتا ہے. ست شبد ہے گرو ہمارا، ست شبد ہے گرو ہمارا، تاکو لکھے نا یہ سنسار. آپ لوگ پڑھتے ہو تاکو لکھے نا یہ سنسار، لکھے نہیں ہے، تاکو لکھے نا یہ سنسار. یعنی سنسار اس کو لیکھتا نہیں، مطلب کہ سمجھتا نہیں، جانتا نہیں، قدر نہیں کرتا اس کی. یہ گرو ہے، اس میں اعظم ہمارا پیر ہے، اس میں اعظم ہمارا مرشد ہے. جس طرح ظاہر میں پیر ہم کو امام کی شناخت دیتا ہے، اس طرح یہ اس میں اعظم اندر ہم کو امام کے نور کی شناخت دیتا ہے اور ہم کو پکڑ کے امام کے نور کے پاس لے جاتا ہے. امام کا نور ہمارے اندر ہے، جو ہمارے آتما ہے، یہ جو روح ہے، یہ امام کے حکم سے ہمارے اندر موجود ہے. کیونکہ اگر امام اپنی نوری حالت میں کہیں نہیں تو کچھ نہیں. یہ جو کچھ بھی لکڑی، درخت، پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، سورج، جو کچھ ہی آپ کو دکھتا ہے نا، وہ اس کے نور کی وجہ سے دکھتا ہے، وگرنہ نہیں دکھ سکے. جس طرح باہر کی چیزیں اس کے نور کی وجہ سے دکھتی ہیں اور اس کے نور کی وجہ سے یہ سب کچھ ایگزسٹ ہوتی ہیں، اسی طرح سے دینداروں ہمارے اندر بھی اس کے نور کی وجہ سے ہی ایگزسٹنس ہوتی ہے، اور وہ ہے آتما کی وجہ سے. ابھی آتما کیا ہے، روح کیا ہے، یہ اس میں اعظم ہم کو وہ سمجھاتا ہے اور اندر کی آنکھیں پھر کھل جاتی ہیں تو انسان کو سب علم گنان ملتا ہے. پھر کہتے ہیں جب بھی مولا کے گھر جاؤ یا جماعت خانے یا اپنے گھٹ کے اندر، ہمارا گھٹ مولا کا گھر ہے،
नबी करीम फरमाते हैं कि कल्बुल मोमिनीन अर्शुल्लाह, मोमिनों का जो कल्ब है, अंतकरण है, वो खुदा ताला के बैठने का तख्त है। एक और जगह नबी करीम फरमाते हैं, मेरे को अल्लाह ने कहा जमीन आसमान में मैं समा नहीं सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि जमीन आसमान में समाया नहीं जाता। जैसे कि एक गैलन का एक कोई बर्तन होवे या एक बकेट होवे 1 गैलन की, आप उसके अंदर 2 गैलन पानी नहीं समा सकते, उसकी कैपेसिटी नहीं। तो अल्लाह कहता है कि आसमान और जमीनों में मैं समा नहीं सकता, मैं इतना बड़ा हूं, सारी क्रिएशन में मैं समा नहीं सकता, लेकिन मोमन के दिल में समा जाता हूं। ये एक अजीब की बात है। मुझे ढूंढना चाहते हो, मोमन के दिल में ढूंढो। मौलाना रूम ने इस हदीस को अपनी मसनवी में बयान किया है। मौलाना रूम कहते हैं, गुफ्त पैगंबर के हक फरमूद अस्त मन गंजुम दरमिया बाला उपस्त दर दिल मोमन बगंजुम ई अजब गरमरा खाही अजा दिल हाथ अलग। मैंने आपको तर्जुमा पहले से सुना दिया। तो मौला जो है वो मोमन के दिल में समा जाता है, और इस तरह समाता है, इस तरह समा जाता है कि इंसान का सिर से पांव तक सारा बदन, के जिसके अंदर 3.5 करोड़ पोर्स हैं। हमारे बदन में पोर्स कितने हैं? 500, 700, 800 वर्ष पहले हमारे पीरों ने उसका हिसाब करके हमको बताया। पीरों ने गिना नहीं, मगर वो तो पीर है ना, पीर भी नूर है, नबी का नूर है, और नबी का नूर ही क्रिएटर है, तो उनको तो पता है। अभी इतनी साइंस बढ़ गई, साइंटिस्टों ने हमको कभी नहीं कहा कि हमारे बदन पे 35 मिलियन पोर्स हैं, कभी नहीं कहा। गिनानों में है कि 3.5 करोड़ रुआठे हैं हमारे। तो जब इमाम हमारे बदन में समा जाता है, जब वो महबूब, वो हमारा माशूक हमारे बदन में मिक्स होता है, तो इस तरह मिक्स होता है कि जैसे पीर कहते हैं, दूध में गिरत पिछानू। दूध के अंदर घी कैसे समाया हुआ है? घी का रंग नहीं दिखता, घी की बास भी नहीं आती, घी का टेस्ट भी नहीं मिलता दूध पीने से। दूध सफेद है, घी जो होता है वो जरा डार्क होता है, स्लाइटली येलो होता है, क्रीमी कलर का होता है, घी की बास भी जुदी है। ये घी दूध में समाया हुआ है। फिर कहते हैं जिस तरह घी दूध में समाया है, ऐसा मौला तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। जाहिर में दूध दिखता है, टेस्ट में भी दूध के स्वाद आता है, लेकिन जब भी हम दूध को गर्म करते हैं, जब भी हम दूध के इंग्रेडिएंट्स को जलाते हैं गर्मी से, तो उसके अंदर से, दूध के इंग्रेडिएंट्स के अंदर से पसीना निकलता है। गर्मी से वो पिघलते हैं, अपनी असलियत छोड़ के दूसरी असलियत पे आते हैं, और उसके अंदर फिर छोटे छोटे जर्रात आते हैं। ये जो जर्रात हैं ये क्रीम के हैं, यानी ऊपर मलाई आ जाती है। अब देखो, मलाई नीचे नहीं रहती, मलाई ऊपर तर आती है और लाइट हो जाती है, और बाकी जो दूध है, दूध के अंदर से ये मलाई निकल जाती है, तो दूध का जायका भी बदल जाता है, दूध का रंग भी बदलता है, थोड़ा सा दूध की ताकत में फर्क पड़ जाता है। अब इस मलाई को फिर गर्म करो तो घी बन जाता है। इस तरह से हमारी ये कसनी कमानी है बैतुल ख्याल की इबादत। मौला को याद करते रहो, मौला के इश्क में गर्म होते रहो, मौला की मोहब्बत में गर्मी चढ़ेगी। इस गर्मी के अंदर आपको जोश आएगा, आपका ईमान बढ़ता जाएगा, ईमान बढ़ते बढ़ते मोहब्बत हो जाएगी, ये मोहब्बत इश्क बन जाएगा। इश्क जो है वो आग है, इश्क अपने सिवा बाकी सब चीज को जला देती है, इश्क कोई दूसरी चीज को रखने नहीं देती। ये इश्क जो है ना, ये मलाई है। अब इस मलाई को फिर गर्म करो तो ये घी बनेगा, और ये इबादत का उसूल है, इबादत की बैठक है। जब वो मौला खुश होता है तब वो बख्शिशें देता है। इस साजन के घर जाओ, उसकी मुलाकात करने के लिए जाओ, किसी को साथ मत ले जाओ, तमाम विचार ख्यालात को बंद कर दो,
صرف بیت الخیال کا بول اور کوئی چیز باقی ہمارے پاس نہ ہوئے، اور آگے پیچھے کی سب چیزیں چھوڑ دو، جو کچھ کر دیا ہے، اب آگے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ مولا آپ کو نور بتائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جم سورج اگے درشن پامیے، جس طرح سورج اگتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا دور ہوتا ہے۔ ایسٹ میں جا کے کسی دن صبح کے وقت آپ دیکھو، ایسٹ میں اندھیرا ہے، انتظار کرو، آہستہ آہستہ ایک وائٹ لائن آئے گی ہورائزن کے اوپر، اور جو اندھیرا ہے وہ پھٹ جائے گا، اور اندھیرا ہٹتا جائے گا، لائٹ بڑھتی جائے گی۔ یہ لائٹ بڑی دھیمی لائٹ بلوش ہوتی ہے، مگر تھوڑے ٹائم کے بعد اس میں پیلاس آتی ہے، یلو کلر ہو جاتا ہے۔ یہ یلو کلر بڑھتے بڑھتے لال ہوتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے۔ جب یہ ریڈ کلر ہوتا ہے اس کے بعد پھر آہستہ سے سورج نکلتا ہے، اور وہ سورج بھی ریڈ ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے یہ اونچا آتا ہے اور پردے ہورائزن میں سے ہٹتے ہیں، ایٹماسفیئرک پردہ ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ سارا باہر آتا ہے تو آنکھ میں طاقت نہیں کہ ہم اس سورج کو دیکھ سکیں۔ پھر کہتے ہیں اسی طرح تمہارے دل کے اندر پہلے اندھیرا دور ہوئے گا، پھر ہلکی سی لائٹ آئے گی، اندھیرا اگنورنس کا دور ہو جائے گا، گناہوں کا اندھیرا دور ہو جائے گا، تمہاری سستی غفلت کا اندھیرا دور ہو جائے گا، اور پھر اس میں جو لائٹ ہوئے گی نا، وہ عقل اور انٹیلیجنس کی سمجھ کی لائٹ آئے گی۔ یہ لائٹ بڑھتے بڑھتے دوستی اور محبت پیدا کرے گی، یہ محبت گرم ہو جائے گی، لال ہو جائے گی، اور جب یہ محبت ایک دم لال ہو جائے گی، چاروں طرف لالس ہو گئی ہے، تو پھر اندر سے وہ سورج نکلے گا، امام کا نور تمہارے دل کے اندر ظاہر ہوگا، کہ جس کو دیکھنے کی تمہاری آنکھ کی طاقت نہیں، اور تم اس پہ بے ہوش ہو جاؤ گے، جس طرح موسیٰ نبی بے ہوش ہو گئے۔ مولا کی عبادت کرو دیندارو۔ سبجیکٹ تو ایسا لے لیا میں نے کہ میں بولتا رہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا بھی بھان آیا، معلوم نہیں کتنا ٹائم ہو گیا، گھڑی سامنے نکال کے رکھی مگر دکھی ہی نہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، عبادت کی توفیق دے، مولا اپنی محبت دے، مولا ایمان کو روشن کرے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، تمام بدیوں برائیوں شیطان کے فریب سے بچاوے، مولانا حضرت امام آپ کے اوپر راضی ہوئے، مولا آپ کو عبادت کی توفیق دے، دین و دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی نوازشوں میں، اپنی برکتوں میں اور اپنی نعمتوں میں رکھے، مولا آپ کو ظاہر باطن میں نور عطا کرے۔